إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قابل قدر قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک ایک فصل بہار ہے جس میں فواحش و منکرات کے بہت سے کانٹے ختم ہو جاتے ہیں، تقویٰ کے پھول کھلتے ہیں، نیکیوں کے غنچے چٹکتے ہیں، عبادات کی کلیاں مسکراتی ہیں، قلب و نگاہ میں ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی ہے. یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجب حتی عصى ربه في شهر شعبان ها قد أضلك شهر الصيام بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجب. ہے وہ انسان جس نے رجب کے مہینے میں خوب گناہ کمائے، گناہوں سے ہاتھ نہ روکا. حتی عصى ربه فی شہر شعبان، حتیٰ کہ ماہ شعبان میں بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آیا. ہا قد اضلک شہر الصیام بعدہما، دیکھو
رجب و شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکر ہونے کو ہے، فلا تصیرہ ایضا شہر عصیانی، لہذا اس ماہ مبارک کو، نیکیوں کے اس موسم بہار کو دیگر مہینوں کی مانند گناہوں والا مہینہ نہ بنانا۔ وَاتْلُ الْقُرْآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا، اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کو بجا لانا ہے۔ فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِيحٍ وَقُرْآنٍ، اس لیے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی عبادت کا مہینہ، قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر عمل کرنے کی نیت سے زیادہ کرنے کا اہتمام کرنے کا مہینہ۔ کم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين اهل وجيران واخوان، آپ اپنے گھر والوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے مسجد کے نمازیوں میں کتنے ہی ایسے چہروں کو جانتے ہیں جو گزشتہ رمضان اس دنیا میں ہمارے سامنے تھے، لیکن اب وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے۔ افناہم الموت واستبقاک بعدہم، موت نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا، موت نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا اور ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ حیا فما اقرب القاصی من الدانی، زندہ لیکن عن قریب جو انجام ان کا ہوا ہے وہی ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ لہذا یہ فرصت کے لمحات اور یہ نیکیوں کا موسم بہار اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ ایمان اسلام کی حالت میں ہم سب کو نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اور جب یہ مبارک ایام ہم پالیں تو جو ان کے تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی صدق و اخلاص کے ساتھ ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احباب گرامی قدر، رمضان کا لفظ 5 حرفی ہے، 5 حروف پر مشتمل ہے۔ حرف کہتے ہیں الگ الگ لکھے اور پڑھے جانے والے حرف کو، جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، پاکستان ہے، اب یہ پے ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، سین ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، الف ایک اکیلا حرف ہے اور نون ایک حرف ہے۔ جب آپ ان تمام حروف کو ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا لفظ، اور وہ لفظ کیا ہے؟ پاکستان۔ اسی طرح رمضان، یہ جو را، میم، ضاد، الف، نون، یہ الگ الگ جب آپ لکھیں گے تو یہ حروف کہلائیں گے۔ حرف کی جمع ہے حروف، لیکن جب آپ ان تمام حروف کو ملا کر لکھیں گے تو لفظ بن جائے گا اور وہ لفظ ہے رمضان۔ 5 حروف ہیں، آئیے علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف کی تہ میں جا کے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی بھرپور فائدہ ہوگا باذن اللہ عز و جل۔ رمضان کا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف ہے را، را سے ہے رحمت، تو رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين، وفي رواية فتحت ابواب الرحمة۔ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی 7 ہی ہیں، تو 7 آسمانوں کے دروازے اس ماہ مبارک کے داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ
کھول دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بے پایہ جوش میں آ جاتی ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے 8 ہیں. دوزخ کے دروازے کتنے ہیں؟ دوزخ کے دروازے 7 ہیں. لہا 7 ابواب. قرآن کریم کی آیت ہے. جہنم دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے دروازے 8 ہیں. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ جنت کے دروازے زیادہ ہیں اور دوزخ کے دروازے تعداد میں کم ہیں. لیکن اس کے باوجود استغفر اللہ و اتوب الیہ جنت میں جانے والوں کی تعداد کم ہے اور جہنم میں دوزخ میں چھلانگے لگا لگا کر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ رب العالمین تو غالب نہیں ہے, اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ میری رحمت اور مغفرت ان کے لیے ہے جو رحمت اور مغفرت والے کام کرتے ہیں, اور جو رحمت اور مغفرت والے کام نہیں کرتے تو ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے سزائیں رکھی ہیں, عذابات رکھے ہیں. والعیاذ باللہ. فتحت ابواب الجنہ. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار. جہنم دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین. تمام شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, جو پورا سال انسانوں کو گمراہ کرنے میں, بہکانے میں, پھسلانے میں, برگلانے میں, سیدھے راستے سے ہٹا کر, جنت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں پر, فتنوں کے راستوں پر, جہنم میں, دوزخ میں لے جانے والے اعمال کی طرف بھرپور دعوت دیتے رہتے ہیں. ان تمام شیاطین کو زنجیروں میں پرو دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے, پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ رحمت, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحیح البخاری کی روایت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے صلے میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے؟ اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ہاں میں محمد بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو, برکتوں کو سمیٹنے کا, حاصل کرنے کا مہینہ ہے, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں, جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان. جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے, ابھی روزے داروں نے روزہ نہیں رکھا, ابھی قیام کرنے والوں نے قیام رمضان شروع نہیں کیا, ابھی تو فقط رمضان کا چاند نمودار ہوا ہے, طلوع ہوا ہے, اور اس کے نکل آنے کی خبریں پھیلی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. صفدت الشیاطین ومردت الجن. تمام شیاطین کو اور تمام سرکش جنات کو زنجیروں میں پرو دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. جہنم دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ایک دروازہ بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا. وفتحت ابواب الجنت. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم يغلق منها باب. اور جنت کا ایک دروازہ بھی بند رہنے نہیں دیا جاتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ. اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے
یا باغی الخیر اقبل، اے خیر و بھلائی کے متلاشی، اے خیر و بھلائی کے طالب، آگے بڑھ آگے بڑھ، یہ تیرا ہی موسم بہار ہے، خوب نیکیاں کما لے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے توشہ جمع کر لے، سفر آخرت کو آسان کرنے کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لے، اپنی قبر کو روشن و منور کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں محنت کر کے اپنے لیے نور اور روشنی خوب جمع کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گنہگار باز آ جا، بس کر دے، اپنا ہاتھ روک دے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں اور بندیوں کو روزانہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آپ سب جانتے ہو یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، اگر کوئی بچہ یا بچی یہ کہے کہ میں نے میٹرک کر لیا تو محض اس کے داخلہ لے لینے سے یا اس کی خواہش اور تمنا کر لینے سے وہ میٹرک نہیں کر لے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے اب MBBS کرنا ہے، LLB کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، تو کسی کی تمنا اور خواہش سے وہ MBBS ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور جو پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس سے گزرنا پڑے گا۔ پھر کہیں جا کر جب آپ محنت کرو گے، امتحان دو گے، ڈگری لو گے، پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ اب میرے پاس MBBS کی ڈگری آ گئی ہے، اب میں ڈاکٹر ہوں گے، آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہو۔ ہم سب کی خواہش تو بہت اچھی ہے، ہم سب کی خواہش تو بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کو دیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان راز رحمت، راز رجوع، رجوع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب واپس آنے کا مہینہ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جس سے ہم پورا سال بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے، اس قدر منہمک، مشغول اور مصروف ہو کر رہ گئے کہ ہمیں نہ اپنی آخرت کی پرواہ رہی، نہ اپنی موت کی پرواہ رہی، نہ اپنی قبر کی پرواہ رہی، نہ اپنی قیامت کی پرواہ رہی، نہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کی کوئی پرواہ ہے۔ ہماری دوڑیں دنیا کی حکومتوں کے پیچھے، ہماری دوڑیں دنیا کی صدارتیں، سفارتیں، وزارتیں حاصل کرنے میں لگی رہی۔ پورا سال ہم نے دنیا کی سیاست کی خاطر دوڑے لگانے میں اس کی نظر کر دیا، لیکن اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ ان صدارتوں، وزارتوں، سفارتوں، کرسیوں، حکومتوں کے چکروں سے نکل کر ہم اللہ رب العالمین کی طرف واپس لوٹ آئے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک کہتا ہے تم کدھر بھاگ رہے ہو، تمہاری دوڑیں کس طرف ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ نہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑے لگاؤ اللہ رب العالمین کی طرف، دوڑو اللہ رب العالمین کی طرف۔ جب مر جاؤ گے تو سب کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم سب اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ تو لوگ کہہ رہے ہوں گے نا تمہارے بارے میں، اصل یہ ہے کہ تم خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں یہ کہو اور جب تک زندہ ہو کہتے رہو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہیں اور بے شک ہم سب نے بالآخر اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی فقہ، اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے سردار، قائدین، لیڈر چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنے کا مہینہ، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کا مہینہ، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں یہی صدا لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اصل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے علماء ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ لیکن یہاں پر نکتہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیونکہ اصل اطاعت مستقل بالذات اطاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ باقی اگر حکمران اور علماء تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کی اور اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو اور ان کی بھی بات مانو۔ اور اگر وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں، تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس صورت میں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے۔ اب آپ سوچئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف یہ کفر ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوگا تو لوگوں کے آپس میں ہوگا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہوگا، اپنے علماء کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے تو تم نے اختلاف کو باقی نہیں رکھنا، اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ اور اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے اس کی بھی صورت بتا دی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو جس میں اختلاف ہوا ہے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے تو اس صورت میں جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دے وہ سب اہل ایمان اہل اسلام اس کو مان لے اور اختلاف ختم ہو جائے، اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، مسئلہ کوئی بھی ہو، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، غمی کا مسئلہ ہے، خوشی کا مسئلہ ہے، سیاست کا کوئی مسئلہ ہے، حکومت کا کوئی مسئلہ ہے، معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، خلوت کا ہے، جلوت کا ہے، انفرادی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، جس مسئلے میں بھی اختلاف ہوا ہے بحیثیت مسلمان اسے لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث سے جو فیصلہ آئے سب مسلمان اسے مان لو، تسلیم کر لو، اپنی گردنیں جھکا دو، اپنی آوازوں کو دبا دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔
یہ دعوت دینے کے لیے آتا ہے کہ اپنے اپنے فرقے چھوڑ کر، اپنے اپنے مذہب چھوڑ کر، اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کر، اپنے اپنے یہ جتنے بھی تم نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں چھوڑ کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے۔ اب یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ فتنوں کا دور ہے، کلین شیو، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، میڈیا کے اوپر آ کر 10 آدمی اپنے جیسے دکھا کر اپنی مرضی کی تفسیر کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ضلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان من ورائکم سنوات خداعات، تمہارے سامنے ایسے سال آ رہے ہیں جن میں دھوکہ دہی، فراڈ، دجل، مکر و فریب عام ہو جائے گا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، چور کو، ڈاکو لٹیرے کو امانت دار کو چور اور ڈاکو اور لٹیرا کہا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور روئی دفاع عام ہو جائے گا، روئی دفاع۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا، روئی دفاع، یا رسول اللہ یہ روئی دفاع کون ہے؟ فرمایا رجل تافہ یتکلم فی امر العامہ، گڑا پڑا انسان دین اسلام کی الف بے سے واقف نہیں ہوگا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کہیں کسی عالم کے پاس اس نے زانو تلمذ طے کیا، لیکن جب اسلام کی بات ہوگی، قرآن اور حدیث کی بات ہوگی، تو کہے گا میرے سے بڑا مفتی اعظم کوئی نہیں ہے، فتوے دے گا بغیر علم، حالانکہ یہ کام علماء کا۔ اللہ اوپر، ہم نے جب یہ پڑھا اور ہم نے جب یہ سنا اپنے استادوں سے، علماء مشائخ سے، حیران رہ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے براہ راست دین اسلام، قرآن کا فہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، ان کے پاس بھی اگر کوئی سوال آتا تو وہ جواب دینے کی بجائے کہتے کہ فلاں صحابی سے پوچھو، وہ کہتے ان سے پوچھو، وہ کہتے ان سے پوچھو، وہ کہتے ان سے پوچھو، یہاں تک کہ پوچھنے والا واپس اس صحابی کے پاس آ جاتا جس سے اس نے پہلی مرتبہ پوچھا۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں 25 سے 30 سال درس حدیث دیتے دیتے گزار دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا سرزمین شام سے، سیریا، فلسطین، جہاں پر اس وقت جو حالات ہیں میڈیا آپ کو بتاتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا بھر کے مظلوم، مجبور، مقہور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العالمین پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لمبا سفر کر کے آیا اور کہا امام میرے کچھ سوالات ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 42-43 سوال پوچھتا ہے پوچھنے والا، اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام ہیں اس دور کے، تابعی ہیں، مسجد نبوی میں پوری دنیا سے جو مسلمان آتے ہیں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ 30 سال ہو گئے، 42-43 سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے، 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک بن انس کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں علم، مجھے نہیں معلوم۔ سائل کہتا ہے میں اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے لوگوں کے، انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر، سفیر منتخب کر کے اپنے سوالات، بڑے اہم مسائل دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ مدینہ جا رہے ہو، مدینہ منورہ میں بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہے، امام دار ہجرہ ان کا لقب ہے، ان سے یہ مسائل سیکھ کر ان کا حل لے کر آ کر ہمیں بتانا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا، کہاں جاؤ جا کے بتا دو۔ مالک بن انس کہہ رہے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں
نہ جاننا بھی یہ کہہ دینا اللہ علم، میں نہیں جانتا، یہ نصف علم ہے، یہ آدھا علم ہے۔ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا اگر میں اس میں جلد بازی کرتے ہوئے بغیر علم اور تحقیق جواب دے دیتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں، اس قدر وہ اللہ سے ڈرنے والے، اس قدر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے تھے، تو قرآن مجید کی طرف لوٹنے کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے رمضان۔ جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوٹے اور اپنے بیان اور عمل کے ساتھ انہوں نے اس کا درس دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم۔ جب تم کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت پر راضی ہو جاؤ گے، سود عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، سود۔ اور جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تمہاری معیشت تو بحال ہونی تھی جہاد و قتال کے ساتھ، تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی کو تمہارا مقدر بنا دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ ہر مسلمان کو سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ مسلمان تو ایک معزز قوم ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ مشرق میں نگاہ دوڑا لیجیے، مغرب میں نگاہ دوڑا لیجیے، شمال جنوب میں نگاہ دوڑا لیجیے، چاروں اطراف و اکناف میں آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کی چکیوں میں پستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آئیے تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، تمہیں اللہ کے دین کا کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، دین کو قائم کرنا، دین اسلام کو باقی تمام باطل ادیانوں پر غالب کرنے کا جذبہ جب مات پڑ جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تم دنیا میں مصروف ہو جاؤ گے، جہاد و قتال چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی کو تمہارا مقدر بنا دے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ راہ سے ہے رضامندی، رضامندی۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنی انا کو قدموں تلے کچل کر ان اعمال اور عقائد کو اختیار کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی، معاشرہ پسند نہیں کرتا، نہ کرے تو انسان یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کیا پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جو انسان کی لاکھ مجبوریاں ہوں گی، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو اس وقت موت کا فرشتہ نہ رشوت قبول کرتا ہے نہ کسی کی سفارش قبول کرتا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پر اندھیرے ہوں گے، وہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے، تنہائی ہے، نہ ماں ساتھ ہوگی نہ باپ ہوگا، نہ بیوی بچے ہوں گے نہ بہن بھائی ہوں گے، نہ رشتے دار ہوں گے، تنہا اکیلا انسان ہوگا۔ تو پورا سال اللہ رب العالمین سے دور رہ کر جو گزارا، اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنے ذاتی جذبات اور ذاتی خواہشات قربان کر کے اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ آئندہ میں قرآن اور حدیث کی پاکیزہ اور مصفہ تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد، اپنی عبادات اور اپنے معاملات درست کروں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ مہینہ ایسے ہی لوگوں کا منتظر ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، یا اہل الجنت، اے جنتیوں۔ جنتی متوجہ ہو گئے اور کہیں گے لبنا لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تمام تر بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، بتائیے کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تريدون شیئا نزیدکم، تمہیں کچھ اور چاہیے، تمہاری کوئی اور تمنا اور خواہش ہے؟ ابھی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھ رہا ہے، جنت میں داخل ہو چکے، کامیاب ہو چکے، اللہ کو راضی کر کے پہنچ گئے جنت میں، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہاری کوئی اور تمنا، خواہش، آرزو ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اے اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو تر و تازگی بخشی، ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم دوزخ سے بچا لیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا بھی ایک چیز باقی ہے، رضیت عنکم فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی میں تم پر ناراض نہیں ہوں۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا حرف ہے رمضان کا میم، میم سے ہے مغفرت، مغفرت کا معنی معافی، بخشش۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلم کو چاہیے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچے دل سے سچی توبہ کرے، جس کی 5 شرطیں ہیں۔ سمی رمضان رمضانا لأنه يرمض الذنوب يحرقها، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ کی رحمت سے مٹا ڈالتا ہے۔ میم سے ہے معیت، معیت کا مطلب ہے ساتھ۔ اس وقت حقیقت ہے مسلمان اللہ کے نیک بندے تنہا ہیں، کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر آپ نگاہ دوڑا لیجیے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیک اعمال کر کے، اپنے عقائد درست کر کے اللہ رب العالمین کی معیت اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، 50 ننگی تلواریں اس بات کی منتظر ہیں کہ کب محمد بن عبداللہ، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں اور یک باری یہ 50 تلواریں آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ پھر کون تھا جس نے مدد کی؟ پھر کون تھا جس نے ساتھ دیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر اسے ہوا میں اچھالا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں میں اس مٹی کو پہنچایا، اندھے ہو گئے، ناک میں پہنچایا، ان کے سانس تنگ ہونا محسوس ہو گیا اور وہ سب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت وہاں سے نکلے اور آپ انہیں دیکھ رہے تھے لیکن وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ یہ اللہ کا ساتھ، اللہ رب العالمین کی معیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ دیکھیے ہمارے سروں پر پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نیچے جھک کر اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ دنیا والے لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں، لیکن دیکھ لیجیے آپ بدر میں بھی کس نے مدد کی؟ جب اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے کھڑے ہو گئے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں،
اسباب میں بھی کم، وسائل میں بھی کم، تعداد میں بھی کم، لیکن اللہ تبارک و تعالی اخلاص دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، پہلے 1000 فرشتے اتارے اور پھر اس کے بعد کہا کہ مزید ضرورت پڑی تو ہم اور بھی بھیج دیں گے۔ بدور تلوار سونت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ نے ایک سفر کے دوران اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس وادی میں پھیل گئے، سب نے اپنے اپنے آرام کی جگہ لے لی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے ایک درخت کے سائے میں لیٹنے سے پہلے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کی آغوش میں گئے ہی تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے سرحانے ایک شخص کھڑا ہے، بدو دیہاتی، تلوار اس نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور بڑی درجدار آواز میں کہہ رہا ہے کہ میں یمنعک منی، بتاؤ آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں، اور یہ آپ نے اپنی امت کو بھی سبق دیا ہے، دنیا میں بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں، بڑی مصیبتیں آئیں گی، اسلام کی راہ پہ چلتے ہوئے، ایمان کی راہ پہ چلتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی راہ پہ چلتے ہوئے، جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے، لیکن ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، حتیٰ کہ تمہاری ملاقات اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو جائے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، قدم قدم پر یہی کہتے جانا، اللہ اللہ اللہ، مجھے تجھ سے بچانے والا سپر پاور اللہ رب العالمین ہے، لا تو جلالی والاکرام۔ 3 مرتبہ کہا، ایٹم بم سے زیادہ کام کیا اس نے۔ وہ آواز سنتے ہی تلوار نیچے گر جاتی ہے، تھر تھر کانپنے لگا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، نیچے دھڑام سے گر پڑا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جست لگا کے فوراً کھڑے ہوئے، تلوار اٹھا لی اور اس کے اوپر چھوڑ کے کہا، بتا تجھے مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ لگا منت سماجت کرنے کے لیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے کہا، یوں نہ کہ تجھے بھی مجھ سے بچانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسلام قبول کرتا ہے؟ کہتا ہے اسلام تو قبول نہیں کرتا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا نہ آپ کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا اور نہ آپ کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کا ساتھ دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ کے لیے چلا جا۔ وہ چلا جا۔ تو یہ سبق دیا ہے کہ دنیا میں حق کے راستے پر چلتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، لیکن تم نے اللہ رب العالمین کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ اکبر وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بنانے کا مہینہ ہے۔ دجال آئے گا، اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی، اللہ اکبر۔ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین غلہ اناج گندم کھیتی اگائے گی، حتیٰ کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے امتحان آزمائش کے طور پر اتنی طاقت دی ہوگی، اس قدر اختیار دیا ہوگا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، جان سے مار دے گا، اس کے بعد تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کہے گا میں اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، زندہ کر کے دکھائے گا۔ کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس، کتنے اختیارات ہوں گے۔ لیکن وہاں پر بھی ایٹم بم، جدید سائنس، جدید ٹیکنالوجی کام نہیں آئے گی، وہاں پر بھی اللہ کا قرآن کام آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان کام آئے گا، وہاں پر ایمان کام آئے گا۔ جس کا جتنا ایمان ہوگا، جس کا جتنا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ رمضان نیند سے ہے منزل، اور منزل ہماری ہم سب کی انشاءاللہ وہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم سب مسافر ہیں، اور صرف جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت الفردوس ہے۔ اور اگر یہ منزل ہمیں نہیں ملتی، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ خوبصورت
نرم و نازک بدن جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اسے برداشت کر سکتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مہینہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتار دیا، لہذا اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والا مہینہ بنائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ الحمدللہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جگہ جگہ مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں ایک شہر میں کئی علاقوں میں الحمدللہ دورہ تفسیر ہوتا ہے، دورہ ترجمہ ہوتا ہے، دورہ تفسیر القرآن الکریم ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کو پتہ چلے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، دورہ ترجمہ اور دورہ تفسیر القرآن ہو رہا ہے، آپ خود بھی اس میں شرکت کیجیے، اپنی خواتین کو بھی دعوت دیجیے اور انہیں ابھاریے اور ترغیب دلائیے اور وہاں پر پہنچائیے۔ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنیں، سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہمارے علم میں عمل میں نکھار آئے، ہماری دین دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ پھر پتہ نہیں پورا سال وقت ملے یا نہ ملے، تو یہ بڑا ہی خوبصورت سنہری موقع ہوتا ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا، سمجھنے کا اور اس کا فہم حاصل کر کے عمل کی شاہراہ پہ آگے بڑھنے کا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے فضل و رحمت سے اسی مسجد کی ایک اور شاخ قصور کے علاقے میں بن رہی ہے، جھگیاں چوہڑ والی کھٹیاں قصور میں 31 مرلے جگہ الحمدللہ لے لی گئی ہے اور وہاں پر مسجد کی تعمیر و ترقی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے اور اپنی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے۔ جامعہ مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مسجد کا بھی نام ہے، اس مسجد کا نام بھی جامعہ مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا ہم لوگ بغیر حساب و کتاب اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بغیر حساب و کتاب اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ کے بندو، آپ اتنی محبت سے آتے ہیں اور توجہ سے، شوق سے ماشاءاللہ سنتے ہیں، لیکن
वक़्त की पाबंदी करने में जो कोताही हो रही है, अल्लाह के लिए इस कोताही को दूर कर दीजिए। ये बहुत बड़ी कोताही है। खतीब के मिंबर पर आकर बैठ जाने के बाद फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं, और जब अजान होती है उसके बाद आप मस्जिद में दाखिल हुए तो आपका नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। आप अल्लाह के यहाँ गैर हाजिर हैं। अल्लाह से माफी मांगिए, तौबा कीजिए, इस गुनाह को गुनाह समझिए और इसका इज़ाला कीजिए। वक़्त से पहले मस्जिद तशरीफ लाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा करते हुए अपने अक़ाइद, अपनी इबादत और अपने मामलात दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah। मिल जाइए, बराबर हो जाइए, कदम से कदम मिला लीजिए, पीछे से उंगलियां मिलाइए, पूरा कदम मिलाइए, मिलकर खड़े हो। सफों की दुरुस्ती नमाज का हिस्सा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن